اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جہان کائنات حضرت نبی مختار جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام اور اشعار کی شکل میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد امت مسلمہ کے جملہ اکابرین صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کرام مشائخ اعظام فقہا ائمہ مجتہدین تمام تر بزرگوں کی جملہ زوات کے اوپر رب تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں کہ جنہوں نے اسلام جیسے مبارک دین کو دن اور رات تگ و دو کر کے محنت اور کوشش کر کے ہم لا علم اور کم علم لوگوں تک آسان کر کے پہنچایا ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہوا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث و انکسار یہ گزارش ہے، اپیل ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اکابرین امت کی طرح دین کے اندر فقاہت نصیب فرمائے اور اسلامی شریعت کے اندر جو باریک بینیاں اور پیچیدگیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان کچھ اس انداز میں ہے کہ آپ سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے قصبوں کے اندر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے لوگ زندگی گزار تو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر یکجہتی اور اتحاد نظر نہیں آتا۔ مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف مساجد ہیں، مختلف مدارس ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے، تو پھر مسائل کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ باتوں کے اندر تبدیلیاں کیوں ہیں؟ مساجد کے اندر تفرق کیوں ہے؟ آج اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں کہ شرعی مسائل کے اندر ہمارے اکابرین نے مختلف راہوں کو اختیار کیا، تو ان کی وجوہات کیا تھیں، اسباب کیا بنے، مختلف مسائل کی تفریق کیسے ہوئی، اور آج کا جو مسلمان ہے وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہم انتہائی جاہل ہیں، اور جہالت اس اعتبار سے ہے کہ میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا تو اس میں بیان کرنے والا یہ بات بیان کر رہا تھا کہ مختلف ممالک
اور متفرق شہر اور ملک جو ہیں، اگر ان کی اس حوالے سے آبزرویشن کی جائے کہ لوگ مطالعہ کتنا کرتے ہیں، یعنی کہ کتابیں کتنی پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی تگ و دو کے اندر کتنا وقت صرف کرتے ہیں، تو وہ شخص بتا رہا تھا کہ 100% میں سے 99% اہل مغرب ہیں جو کتابیں پڑھنے کے اندر شغف اور محبت رکھتے ہیں۔ انگریز جتنے بھی ہیں، اسرائیل کے لوگ لے لو، یورپ کے لوگ لے لو، لندن کے لے لو، یہ جتنا بھی برٹش ایریا ہے، یہ سارے کا سارا اس بات کے اوپر بہت زیادہ دسترس رکھتا ہے کہ وہ اکثر کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ 100 میں سے 99% تو یہ اہل مغرب ہیں، لیکن اگر اہل مشرق کی بات کی جائے، خاص طور پہ اہل پاکستان کی بات کی جائے، تو 100 میں سے 1% بھی ان کا سال کا دورانیہ نہیں بنتا کہ یہ کتابیں پڑھتے ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، 100 میں سے، میرے خیال سے بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ سال کے اندر ہوتے ہیں 12 مہینے، اور 12 مہینوں کے اندر 365 دن ہوتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 365 میں سے 364 دن اہل مغرب کتابیں پڑھنے کے اندر صرف کرتے ہیں، ان کی اتنی ان کو محبت ہے علم حاصل کرنے کے اندر۔ اب وہ کسی بھی قسم کا علم ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انگریزی ہی پڑھتے ہوں، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جناب جغرافیہ پڑھتے ہوں، یا ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف جانوروں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہوں۔ من کلی وجوہ، ہر اعتبار سے وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ سیرت بھی پڑھتے ہیں، وہ تفسیریں بھی پڑھتے ہیں، وہ تراجم بھی پڑھتے ہیں، اسلام کو بھی پڑھتے ہیں اور مختلف ادیان کو بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا آگے قبول کرنا، تسلیم کرنا، یہ ایک علیحدہ سی بات ہے کہ وہ اسلام پڑھنے کے باوجود تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ بلکہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں میں علماء کو اگر نکال دیا جائے تو ہمارا عام جو مسلمان ہے اس کو بھی اتنا اسلام کا نہیں پتہ جتنا مخالف لوگوں کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اگر آپ سرچ کریں یا سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ذرا مغز ماری کریں، وقت صرف کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ ہمارے دین کو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں جبکہ ان کا ہمارے دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تعلق صرف ایک بات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کمزوریوں کو نکالنا ہے، اور ان کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر دبا کے ان کو مجبور کرنا ہے کہ یہ چیخیں، یہ چلائیں، اور پھر ہم سے مدد طلب کریں، اور وہ اپنا یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہے کہ جو سویا ہوا ہے آرام سے، یہ باقی مغرب کو پڑھنا، انگلش کو پڑھنا، جغرافیہ پڑھنا، یا جناب کسی چیز کے بارے میں اور چیزوں کے اندر اپنے ذہن کو صرف کرنا تو دور کی بات ہے۔ افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ یہ مسلمان ہو کے بھی اسلام نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کہنے والے کا کہنا یہ ہے کہ 365 دنوں میں سے 364 دن انگریز جو ہے وہ اس کا پڑھنے کا دورانیہ، کتاب پڑھنے کا جو اس کی کتاب کے ساتھ اس کا لنک اور تعلق ہے، 365 دنوں میں سے 364 دن اگر وہ مطالعے کے اوپر صرف کرے، اور یہ بات اس بات کا وہ دعویٰ کرے کہ اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو آنکھیں بند کر کے یقین کیا جائے گا کہ وہ واقعی کتاب کو پڑھتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر اہل اسلام پاکستان کے اندر مسلمان کو دیکھ لیں تو 365 میں سے پورے سال کا 365 میں سے ایک دن کے 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوتے کہ یہ کتاب پڑھتے ہوں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا مسلمان، ہم جو مسلمان ہیں، اوسطاً جو درجہ انہوں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کتابوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔
ان کو بالکل نہ اپنی جو ہے وہ تاریخ سے، نہ فقہ سے، نہ شریعت سے، نہ اسلام سے، اپنے لٹریچر کی کسی ایک بھی برانچ سے اس مسلمان کا لنک نہیں ہے کہ وہ اس کی کم از کم وہ تحقیق کو پڑھ تو لے کہ مسلمانوں کے پاس اب تک اسلام کیسے پہنچا ہے، اس کے اندر کتنا وقت لگا ہے، کتنی قربانیاں صرف ہوئی ہیں، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے لوگوں نے ارکریزی کی ہے۔ اور آپ کو ایک بڑی متعجب خیز بات بتاؤں، تعجب والی بات بتاؤں، حیرت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ زندہ ضمیری کی بات ہے نا، وہ زندہ ضمیری جو ہے وہ تو اب ہمارے اندر بس تلاش کرنے سے کہیں ملتی ہے، ویسے تو کہیں نظر نہیں آتی۔ جس وقت سقوط بغداد ہوا تھا اور چنگیز خان نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، بغداد کے اوپر، چونکہ بغداد جو ہے یہ اسلام کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو سارے لوگ کہتے ہیں نا مکہ اور مدینہ میں ایسے ہوتا ہے، اسلام تو وہاں سے چلا تھا، لیکن جن لوگوں نے اسلام کو مقابلہ بازی کی نظر سے دیکھا ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ اسلام کہاں سے چلا ہے، یا اسلام کن لوگوں کے پاس ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کو مقابلہ بازی کی نظر سے دیکھا ہے، باہر والا سپیکر بند کیا۔ تو سقوط بغداد اگر اسلام مکہ اور مدینہ سے ہی چلا تھا تو چنگیز خان نے وہاں پہ جا کے حملے کیوں نہیں کیے؟ اس کی بھی وجہ میں بتاؤں گا، آج وہی موضوع ہے۔ لیکن اس نے کہاں پہ جا کے حملے کیے؟ ایران کے اندر، بغداد اور عراق اس ایریے کے اندر۔ اور کیا کیا تھا اس نے سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اکابرین نے، جن کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جن کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں، اور جن کے اندر اسلام کا وہ ابتدائی لٹریچر کہ جس کا تعلق حقیقی اسلام کے ساتھ تھا، جہاں سے یہ پھر سارا اسلام جو ہے وہ آگے چلا اور ہم تک پہنچا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لائبریریوں کے اندر کتابیں موجود تھیں۔ اس نے وہ ساری کی ساری کتابیں نکال کے کچھ تو یورپ کے اندر لے گیا، اور کچھ کتابیں ایسی جو بڑی گہرائی والی تھیں اور جو ایک اسلام کے ایمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی تھی، جس کو زندہ رکھنے والی تھی، وہ ساری کی ساری کتابوں کو یا تو اس نے نظر آتش کر دیا تھا یا پھر اس نے سمندروں اور دریاؤں کے اندر بہا دیا تھا۔ اور چونکہ وہ ہاتھوں سے لکھی گئی کتابیں تھیں، وہ پرنٹ تو نہیں تھا، کمپیوٹر کا تو دور نہیں تھا اس وقت، سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا، وہ تو ہاتھ کے ساتھ قلم اور دوات کالی سیاہی کے ساتھ لکھی جاتی تھی وہ کتابیں، اور اس کو ضائع ہوتے وقت بھی دیر نہیں لگتی تھی۔ تو جس وقت انہوں نے دریاؤں اور سمندروں کے اندر کتابوں کو پھینکا تھا تو سمندروں کا پانی کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ اس قدر مسلمانوں کا سرمایہ جو ہے وہ اس طرح سے ضائع کیا گیا ہے۔ ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم بس اسی بات میں پھر رہے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ہم بس اسی بات میں پھر رہے ہیں، یارویں دلانا شرک ہے۔ ہماری لڑائی بس اسی بات کے اندر ہے کہ رفع دین کرو تو نماز ہوتی ہے، نہیں کرو تو نماز نہیں ہوتی، یا رفع دین نہیں کرو تو ہوتی ہے، کرو تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم صرف انہی لڑائیوں کے اندر مشغول ہیں۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ جس وقت وہ بغداد کے اندر داخل ہوا تھا نا، اس نے اپنی فوج کو ساری کو باہر رکھا اور کہتا میں ذرا اندر سے شہر کا جائزہ لے کے آتا ہوں۔ اندر سے شہر کا جائزہ لینے کے لیے گیا تو کیا حال تھا؟ وہی حال تھا جو آج کل ہمارے معاشرے کا ہو رہا ہے۔ وہ حال کیا ہے جناب؟ وہ بحث چل رہی ہے جی انڈا پہلے آیا تھا کہ مرغی پہلے آئی تھی؟ بھئی اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے مسلمان کا؟ وہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ جناب چاول کی کون کون سی قسم ہے، تم نے کون سی اگائی ہوئی ہے؟ وہاں پر یہ بات بحث ہو رہی ہے کہ تمہارے پہننے کے لیے گھر کے اندر لباس کتنے پڑے ہیں، عید کے اوپر سوٹ نیا کون سا سلوانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ باتیں چل رہی ہیں، لا یعنی باتیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی حسن الاسلام ترک ما لا یعنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا اسلام کی خوبصورتی اس بات کے اندر ہے کہ مسلمان ہر اس بات سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے جس سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور اپنی بنیادی چیزوں کی طرف واپس لوٹے۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو جب وہ اس طرح سے گیا نا اندر، تو جا کے سارے حالات اس نے دیکھے، کبھی چوک میں، چوراہے میں، دکان کے اوپر، کسی پھٹے کے اوپر بیٹھ کے کہیں پر کسائی کا گوشت ہو رہا ہے، تو وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے لڑائیاں ڈال دی، فلاں کر دیا، ڈھمکان کر دیا، یہ وہ۔ اس نے کہا ان لوگوں کو نہ نمازوں سے کوئی غرض ہے،
نہ ان کو اللہ کے رسول سے کوئی غرض ہے، ان کو بس غرض ہے کہ ہماری دکانداری چمکنی چاہیے۔ پھر اس نے قتال کیا، اور تاتاریوں کا دور وہ کہا جاتا ہے، اہل اسلام کی تاریخ کا ظالم ترین دور وہ گزرا ہے۔ جس طرح ہماری ناڑیوں میں پانی چلتا ہے، اس طرح انسانوں کا، مسلمانوں کا خون دوڑتا تھا۔ ایک مسلمان بھی انہوں نے دنیا پہ رہنے نہیں دیا تھا، ایک مسلمان بھی، سارے کے سارے مار دیے تھے، کافر اہل کفر تھا سارا۔ پھر وہ اللہ رب العزت، چونکہ چین تو چلنی تھی، اسلام تو آگے چلنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہی چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک برکے خان تھا، اس کو مسلمان کر دیا۔ جب وہ مسلمان ہوا، پھر ادھر سے پھر دوبارہ اسلام چلا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ بڑے بڑے اکابرین، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ان کے جسموں کو روندا گیا۔ یہ حالات گزرے ہیں ہمارے اکابرین کے ساتھ، جن کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ 460 ہجری امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ دور ہے، 460 ہجری۔ ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات سے روپوش ہوئے، ظاہری طور پہ پردہ شریف فرمائے 500 سال نہیں گزرے تھے۔ 460 ہجری میں امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑی ساری کتابیں فلسفے کے اوپر، فقہ کے اوپر، تصوف کے اوپر کافی ساری کتابیں جناب نے لکھی ہیں۔ تو آپ نے جس وقت آپ کی کتاب احیاء العلوم، آپ ذرا اس کتاب کے دباچے کے اندر یا اس کے مقدمے کے اندر اس کی وجہ تصنیف دیکھیں نا، تو وہاں پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کوئی غرض ہوتی ہے۔ جیسے میں یہ بیان کر رہا ہوں تو میری بھی کوئی غرض ہے، اور میری غرض صرف یہ ہے کہ تہاڈی مہربانی بندے دے پتر بن جاؤ، بس۔ اسلام کو دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے۔ ہمارا مسلمان 12 بجے سویا اٹھ رہا ہے، رات کو 1-2 بجے وہ سو رہا ہے، والدین تھپکی دے کے اس کو سلاتے ہیں، بعد میں اعتراض کرتے ہیں جی بچہ ساڈا گل ہی نہیں مانتا۔ وہ جو پہر تھا پچھلی رات کا، جس کے بارے میں میاں صاحب نے فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ آسمان دنیا پہ آ کے رب جس وقت تمہیں ندا دے رہا ہوتا ہے، اٹھو میری بارگاہ میں آؤ، صحت مانگو گے دوں گا، رزق مانگو گے دوں گا، بخشش مانگو گے دوں گا، جس چیز کی طلب ہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ جس وقت وہ رب آوازیں دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم شیطان کی تھپکی لے کے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو صرف میرے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، فلاں ایسے کر رہا ہے، وہ نماز ایسے پڑھ رہا ہے، میں نماز ایسے پڑھ رہا ہوں، یہ اختلافات، یہ ان کے اوپر اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسلامی لٹریچر کو پڑھیں کہ یہ چیزیں امت کے اندر پیدا کہاں سے ہوئی، کس نے پیدا کی، کیوں پیدا کی گئیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے احیاء العلوم کیوں لکھی ہے، 460 ہجری ہے، اس وقت تقریباً 1444 یا 45 ہجری ہے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے امام غزالی نے عربی کے اندر یہ کتاب لکھی۔ اس میں آپ نے وجہ تصنیف لکھی، آپ نے لکھا کہ میں نے صرف یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ آخرت سے بے خبر ہو چکی ہے۔ اندازہ لگائیں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، جس وقت ابھی تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا، ابھی آقا کریم علیہ السلام کے زمانے مبارک کو گزرے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں احیاء العلوم اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ امت جو ہے وہ بے خبر نظر آتی ہے عذاب قبر سے اور قیامت کی سختی سے۔ میں صرف اس لیے احیاء العلوم لکھ کے اپنی قوم کو دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں، اللہ کا عذاب بھی ہے، غضب بھی ہے، اس کا جلال بھی ہے، اس نے جہنم کو بھی پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ جہنم کے اندر کن بے خبر اور غافل لوگوں کو پھینکے گا۔ یہ اس وقت امام غزالی کی یہ سوچ تھی۔ آج کے دور میں اگر امام غزالی ہوتے تو مجھے بتاؤ وہ کیا کرتے؟ تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ اس وقت لوگ صرف آخرت سے بے خبر تھے، آج کے لوگ تو اپنے نبی سے بھی بے وفائی کرنے والے ہیں۔
آج کے لوگ تو قرآن سے بھی بے وفائی کرنے والے ہیں۔ اب تو ریسرچ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بچے ہمارے قرآن نہیں پڑھتے، موبائل دیکھتے ہیں۔ تو ریسرچ یہاں تک ہو چکی ہے، یہاں تک بھی لکھا گیا کہ گھر میں جس اونچی جگہ کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے نا، وہیں پر بطور تقدیس موبائل کو بھی رکھ دو، بچے موبائل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس قدر غافل ہیں ہم قرآن سے، اور یہ ریسرچ ہمارے اوپر یہ مغرب کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے اوپر ایسے ایسے سنگین الزامات اور جرم آقا کریم علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ منسوب کیے گئے ہیں کہ میں اگر ان میں سے ایک آپ کو یہاں پر بیٹھ کے بتا دوں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا کچھ لکھا گیا۔ ایسا استشراق پھیلا ہے، ایسا الہاد پھیلا ہے، اور ہم سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہم سب کچھ اپنا اثاثہ ان کے قبضے میں دے کے سیرت پہ کتابیں لکھیں تو وہ، فقہ کے اوپر کتابیں لکھیں تو وہ، تفسیر کے اوپر کتابیں لکھیں تو وہ، ہر بات کے اندر سرچ کریں تو وہ۔ مجھے بتاؤ جس کا تعلق ہی وفا کا اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہے، وہ حضور کی وفا کو اپنی کتاب کے اندر کیسے لکھے گا؟ جو لکھ لیتے ہیں پھر وفا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کو ہی بدل دیتا ہے۔ ایک شخص تھا ہندوستان کا، یہ 19 صدی جو ہے عیسوی، اس کے اندر کی یہ بات ہے، اس کا نام تھا کنیا لال گھابا۔ جب وہ مسلمان ہوا تھا تو اس نے اپنا نام لکھ لیا تھا خالد لطیف گھابا۔ کنیا لال گھابا اس کا نام تھا۔ اس نے آقا کریم علیہ السلام کے اوپر سرچ کی اور اس نے ایک کتاب لکھی، دا پروفٹ آف ڈیزرٹ، نبی صحرا، صحرائی علاقے کا نبی، کیونکہ عرب جو ہے یہ سارا صحرائی علاقہ ہے نا، ریتلی زمین ہے ساری۔ یہ کتاب اس نے لکھی آقا کریم علیہ السلام کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے، بڑی کمال کی اس نے کتاب لکھی، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو اس نے کنیا لال سے اپنا نام خالد لطیف رکھ لیا۔ بہت بڑا بیرسٹر تھا اور باہر سے پڑھ کے آیا ہوا تھا۔ اس کو جیل ہو گئی کیونکہ حضور کے بارے میں اس نے بڑا کچھ لکھا تھا، تو اس طرح سے وہ جو اگلے اس کے معاملات ہیں کیسے پھر اس کو رہا کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کام کے لیے کس بندے کو بھیجا وہاں پہ، کس کو مختص کیا گیا، کون وہاں پہ گیا، کس نے جا کے پیسے دے کے رہائی کروائی، یہ ساری باتیں بات کی ہیں۔ بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان میں سے بھی آقا کریم علیہ السلام کی ہسٹری کو بڑی عمیق نظری سے، گہرائی سے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو جب غیر مسلم کا دل آقا کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کو پڑھ کے بدل جاتا ہے تو مسلمان کا کیوں نہیں بدلتا؟ اس کے اندر دین کے ساتھ محبت اور لطافت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ تو یہ اتنا غافل قسم کا دور ہو چکا ہے کہ بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ بیان کریں تو لوگ غصہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی حقیقت سے بالکل بھی آشنائی نہیں ہے۔ تو آج صرف گفتگو کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر اختلافات کیوں پیدا ہوئے اور کیوں یہ ساری چیزیں تبدیل ہوئیں، اور آج ہم نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ چیز کون سی ہے اور کس کو اختیار کیا جائے گا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس قرآن آیا تھا وہ اہل زبان تھے۔ وہ ہمیں اجمی کہتے ہیں نا، تو اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن پاک ان کے پاس اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں ہی پیدا ہوئے، ان میں سے ہی مبعوث کیے گئے۔ اب ان لوگوں کے لیے دین کو سمجھنا تو بڑا آسان تھا۔ جب مکہ اور مدینہ سے اسلام نے ٹریول کیا اور اسلام جو ہے وہ مزید آگے پھیلنے کی طرف نکلا، اور جناب یمن کی طرف، شام کی طرف، عراق، بغداد، ایران وغیرہ، اور اسی طرح بر صغیر کی طرف، اور مختلف جو ایریے ہیں، یا پوری چونکہ اسلام تو پوری دنیا کا مذہب ہے، ہر مسلمان کا مذہب ہے اسلام۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کافر کے گھر میں بھی پیدا ہوا بچہ
ناتمام ہو کے وہ وفات پا گیا تو اس کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جاتا. یہ ایک علیحدہ ڈومین ہے، اس کے اندر گفتگو کرنا اور بات ہے. بہرحال اسلام تو پوری دنیا کا مذہب ہے، سارے کے سارے انسانوں کا مذہب ہے. چونکہ قرآن نازل ہی انسان کے لیے ہوا ہے تو انسان صرف مسلمان نہیں ہے، انسان کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بدھ مت بھی ہیں، اور ہندو بھی، سارے کے سارے انسان ہی ہیں. تو قرآن ہر کسی کے لیے رہنما اور مرشد اور راہبر بن کے اللہ رب العزت نے اس کو بنا کے نازل فرمایا ہے. تو مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ جب اسلام مکہ سے نکل کے، جزیرۃ العرب سے نکل کے، حجاز سے نکل کے جب مختلف ممالک کی طرف جب پھیلنے لگا، اب یہاں پہ بہت ساری چیزوں اور مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. چونکہ وہ سارے کا سارا لٹریچر عربی تھا، کوئی فارس کا علاقہ ہے، کوئی کسی اور زبان کے ساتھ ہے، کوئی جناب عبرانی لوگ تھے، عبرانی لوگ بھی تھے، فارس والے بھی تھے، اور بھی کسی قسم کے کئی قسم کی زبانیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر پائی جاتی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح کا ذہن یا جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اہل عرب کا تھا وہ غیر عرب لوگوں کا نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو علاقہ ہے، یہ چند دن ہو گئے ہیں گرمی بڑی سخت پڑ رہی ہے تو ہر بندہ چیخ رہا ہے، لیکن وہ تو رہتے ہی گرمی میں ہے، ان کو تو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ان کا مزاج بھی سخت ہے، ان کی جو جسمانی تاثیر ہے وہ بھی اور طرح کی ہے. تو ان کے مزاج اور عام لوگوں کے مزاج کے اندر بڑا فرق تھا. جیسے دین وہ سمجھ سکتے تھے ویسے دین ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. مختلف قسم کی چیزیں تھیں، جنگیں ہوئیں، ایران فتح ہوا، قبرص فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا، آرمینیا فتح ہوا. اس طرح مختلف ممالک کی طرف جب اسلام نکلا تو اب اسلام کے جو گہرائی رکھنے والے لوگ تھے اور اسلام کا نالج اور تعلیم رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ اسلام چونکہ قیامت کی صبح تک رہنے والا دین ہے تو اس کو ذرا آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. یہاں پہ تفقہ آئی، فقہ، یہاں پہ اجتہادات ہوئے، یہاں پہ قرآن اور سنت کے اندر سے مسائل کو نکالا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور حضور کی ہسٹری سے چیزوں کو بطور شواہد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ان ساری چیزوں کو جج کیا گیا، ان کا انالیسس کیا گیا، ان کو چیک کیا گیا، اور پھر جس علاقے کے حساب سے دین آسان ہو کے لوگوں کے لیے پیش کیا جا سکتا تھا کہ لوگ قرآن اور سنت سے دور نہ ہٹیں بلکہ ان کے ساتھ ٹچ ہو کے رہیں، اٹیچ رہیں، اس کے ساتھ مل کے رہیں، اس طرح جو ہے وہ لوگوں کی طرف اسلام کو پھیلایا گیا. جن میں سب سے پہلے نمبر پہ شخصیت آتی ہیں، آج بھی پوری دنیا کے اندر ان کا نام عروج پہ ہے، ان کو کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے نمبر پہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تیسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور چوتھے نمبر پہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان میں سے 3 اماموں کا تعلق عرب کے ساتھ تھا اور 1 امام کا تعلق عجم کے ساتھ تھا. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کے زیادہ تر حصے کے اوپر فقہ حنفی چلتی ہے، باقی جو حصہ رہ جاتا ہے اس کے اوپر تینوں فقہ چلتی ہیں، شافعی، مالکی اور حنبلی. حنفی فقہ جو ہے یہ زیادہ تر چلتی ہے ہماری دنیا کے اندر، جس میں ترکی بھی ہے اور جناب بنگلہ دیش بھی ہے، پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں ان کے اندر فقہ حنفی چلتی ہے. ایران ہے، بغداد ہے، ان کے اندر زیادہ تر فقہ حنفی چلتی ہے. اس کو فقہ حنفی کو اتنا عروج کیوں ملا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہ حنفی انسان کے مزاج کے اوپر پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، انسان کی طبیعت کے اوپر، انسان کے مزاج کے اوپر. جیسے جیسے معاشرہ اور ماحول تبدیل ہوتا جاتا ہے، مسائل کے اندر تفریح ہوتی جاتی ہے، ہر مسئلے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. صرف عقیدے کے اندر تبدیلی نہیں ہے. نماز فرض ہے، وہ تب بھی فرض تھی، وہ آج بھی فرض ہے. اس کو کوئی سنت نہیں کہہ سکتا، اس کو کوئی واجب نہیں کہہ سکتا، اس کو کوئی نفل نہیں کہہ سکتا. 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء،
فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں جو ہیں یہ زمانہ رسالت کے اندر بھی فرض تھی، امام صاحب کے زمانے کے اندر بھی فرض تھی، یہ آج بھی فرض ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس وقت بھی 5 تھے، آج بھی 5 ہیں۔ روزے اس وقت بھی 30 یا 29 تھے، آج بھی 30 یا 29 ہیں، چاند کی جو ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے۔ تو عقائد یا اسلام کے وہ اصولی مسائل جیسے اس وقت تھے آج بھی وہی ہیں۔ بات تھوڑی سی نا ڈیفیکلٹ ہے، سمجھنے کے اندر تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن ذرا توجہ سے انہماک سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ عقائد اسلام اور اسلام کے اصول، بنیادیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام کے دور میں تھے، یا تابعین کے دور میں تھے، یا تبع تابعین کے دور میں تھے، یا ائمہ محدثین اور فقہاء مجتہدین کے دور میں تھے۔ چینج کیا ہوا؟ چینج یہ ہوا کہ جیسے جیسے زمانہ بدلے گا لوگوں کی طبیعت جو ہے وہ تبدیل ہوگی، ان کی طبیعت کے اعتبار سے مسائل کو پیدا کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بے شمار مثالیں ہیں۔ تقریباً 80% جو اسلامک لٹریچر ہے وہ اس طرح کے مسائل کے اوپر مبنی ہے، اور 20% جو اسلامک لٹریچر ہے وہ اصولیات کے اوپر مبنی ہے کہ جن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو لوگ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، بلا کے ذہین تھے، کمال کے ذہین تھے۔ کیا اللہ رب العزت نے ان کو حاضر دماغی، ذہانت، فطانت، لطافت، کمال عطا کی ہوئی تھی۔ میں امام صاحب کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا، ان کی حاضر دماغی اور ان کی ذہانت کی بات کرنے لگا ہوں، جن کے ہم مقلد ہیں۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا حضرت جی میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ ایسے عوام کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کے مسئلے سن رہے تھے، اور ایک وقت میں 20 مسائل امام صاحب کے سامنے آتے تھے، اور آپ فتوے لکھ لکھ کے ان کو جاری کیا کرتے تھے، مسائل بتایا کرتے تھے۔ ایک وقت میں اب 10 بندے جناب ہمارے پاس کسی بندے کے پاس بیٹھ جائیں تو ہم سے 2 بندوں کی بات اکٹھے نہیں سنی جاتی، ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ سے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ لیکن وہ تو پھر کیا ہی بات ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا، پڑھنا لکھنا، کھانا پینا سب کچھ قرآن سے شروع ہوتا تھا اور قرآن پہ ختم ہوتا تھا۔ تو امام صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا جی میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے پوچھا جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا جو اس نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کو بیوی لا کے دیتا ہوں تو وہ طلاق دے کے اس کو فارغ کر دیتا ہے، اور اگر میں اس کو باندی اور لونڈی خرید کے دیتا ہوں تو وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ نہ وہ بیوی رکھتا ہے نہ وہ لونڈی رکھتا ہے۔ کتنے پیسے میں نے اس طرح سے خرچ کر لیے، کتنی بچیوں کو میں بیاہ کے لے کے آ گیا ہوں۔ وہ نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے، اپنا گھر نہیں بساتا۔ میں بڑا اس بات سے پریشان ہوں، اس کا مجھے کوئی حل بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یوں کرو، باندی خریدو اور اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ باندی خریدو، لونڈی خریدو، خادمہ خریدو اور اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اب کیا ہوا؟ بیوی تو اس کی بن گئی، لیکن لونڈی تھی باپ کی، وہ طلاق دے بھی دیتا تو اب باپ کے ذمہ سے وہ آزاد نہیں ہو سکتی تھی، اور آزاد کر نہیں سکتا تھا چونکہ وہ اس کی لونڈی نہیں تھی۔ یعنی کہ ایک چیز کا میں مالک ہوں، وہ میں نے اپنے بیٹے کے سپرد کر دی، تو بیٹا اگرچہ اس سے قطع تعلقی کر لے لیکن وہ میری ملکیت میں رہے گی چونکہ میں مالک ہوں اس کا۔ لیکن اگر میں اس کو مالک بنا دوں گا نا تو پھر وہ اس کے ساتھ کھیلے کودے، مذاق کرے، اس کو ضائع کرے، جو کچھ مرضی کرے، وہ پھر میرے قبضے میں نہیں آنے والی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لونڈی خریدو اپنے لیے اور اپنی اس لونڈی کا نکاح اپنے بچے سے کر دو۔ آزاد وہ اسے کر نہیں سکے گا چونکہ وہ لونڈی تمہاری ہے، اس کی لونڈی نہیں ہے، اور طلاق اس کو اگر دے گا تو وہ آزاد نہیں ہو سکے گی، اس کے ذمے سے تو نکل جائے گی لیکن تمہارے قبضے میں رہے گی۔ یہ ذہانت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بلا کے ذہین تھے یہ سارے امام۔ ان کے درمیان پھر آپس میں اختلافات پیدا ہوئے۔ وہ اختلاف کیوں پیدا ہوئے اس چیز کو آج میں نے بیان کرنا ہے، اور اب میں ساری تمہید کے بعد اب میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ مختصر سے وقت میں بس میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں۔
امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سب نے دین حاصل کیا، علم حاصل کیا مکہ اور مدینہ سے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین حاصل کیا بغداد سے۔ جس وقت حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملی، آپ منصب خلافت پہ جلوہ فراز ہوئے، تو آپ نے مدینہ شریف سے اپنا تخت اور دارالخلافہ منتقل کر کے کوفہ کو انتخاب کر لیا تھا۔ آپ کوفہ منتقل ہو گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں جناب امام حسن بھی وہیں کے ہی خلیفہ رہے، اور وہیں پہ ہی آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی تدفین جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہوئی۔ حضرت مولا علی کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا، اور آپ کا مزار مبارک بھی وہیں پہ ہے، نجف کے اندر، عراق اور ایران کا جو علاقہ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین آتے ہیں، تو آپ کو وہ بھی پتہ ہے وہ بھی کوفہ کے اندر ہی آپ کو شہید کیا گیا، وہ جیسے بھی یزیدی فوج نے جو کچھ بھی معاملہ کیا۔ یعنی کہ اہل بیت اطہار اب سارے کے سارے کوفہ میں تھے۔ اب یہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں یہ شاگرد بنے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور امام جعفر صادق سے پہلے اور اساتذہ سے بھی تقریباً 1000 کی تعداد کے قریب امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، 1000 کی تعداد کے قریب، جن سے آپ نے اکتساب علم کیا، اکتساب فیض کیا۔ اس میں تصوف بھی ہے، اس میں منطق بھی ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، اس میں عربی بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، فقہ بھی ہے، اصول فقہ، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تقریباً 1000 کے قریب جو ہے، اگر میں مبالغہ رائے سے کام نہیں لے رہا تو 1000 کے قریب جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ ہیں، جن میں سر فہرست حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی بات کی تھی کہ امام صاحب فرماتے ہیں اگر امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے والا میرا ٹائم ڈوریشن اگر نہ آتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال میں نے جو ان کی خدمت کے اندر گزارے ہیں، وہ 2 سال ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے ان کی خدمت کے اندر رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر عزت عطا فرما دی ہے، اور آج بھی فقہ حنفی چل رہی ہے، اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کم پڑھے لکھے تو بول دیتے ہیں نا، جیسے سوشل میڈیا پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کرتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کیا ہے جی، میں ان سے بڑا مجتہد ہوں، یہ امام شافعی کیا ہے، امام مالک کیا ہے، امام احمد بن حنبل کیا ہے۔ بات کرنے والے بھونکنے والے بھونک دیتے ہیں، لیکن کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کے قد کو ہاتھ لگا کے دیکھو، بازو ٹوٹ جائیں گے، امام صاحب تک ہاتھ نہیں پہنچے گا، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے۔ یہ پڑھے بغداد میں، اور بغداد عرب نہیں ہے، فارس ہے، عجم ہے سارے کا سارا، اور وہ عرب جو ہے یہ سارے کا سارا عرب ہے، اس کا عجم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات، عرب کے اندر سارے کے سارے صحابہ تھے، عجم کے اندر بہت کم صحابہ کرام تھے، بہت کم، مختلف علاقوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے، کوئی دمشق کی طرف ہے، کوئی شام کی طرف، کوئی ایران، کوئی عراق، کوئی بغداد، کوئی یمن، کوئی جناب قبرص، آرمینیا، جہاں جہاں تک بھی مسلمانوں کی سلطنت تھی، مختلف علاقوں کے اندر صحابہ کرام پھیلے ہوئے تھے، لیکن مدینہ شریف کے اندر، مکہ اور عرب کے اندر صحابہ کرام کی اجتماعیت تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ آقا کریم علیہ السلام سے دین سیکھا ہوا تھا۔ ان کے لیے دین کو بیان کرنا، دین کو سمجھانا مشکل نہیں تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جہاں پر تھے، بغداد کے اندر عجم تھا سارے کا سارا، اور صحابہ کرام بھی بہت تھوڑے تھے۔ 2 صحابہ کرام اس طرف منتقل ہوئے، جن میں سے ایک کا نام سر فہرست آتا ہے، 2 بلکہ 2 ہی آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جناب فاروق اعظم کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ دونوں ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے بغداد شریف کے اندر فارس کے علاقے میں جا کے تبلیغ کی۔ باقی جو تھے، جو فقہ کے میدان کے اندر، شریعت کے میدان کے اندر سر فہرست نام آتے ہیں، وہ 2 یہ صحابہ اور 4 صحابہ کے جنہوں نے مدینہ شریف کے اندر رہ کے علم جو ہے وہ لوگوں تک پھیلایا، ان کو عبادلہ اربع کہتے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر،
حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور اولین مفسر قرآن ہیں. سب سے پہلے مفسر تنویر المقباس، یہ آپ کی تفسیر ہے جو آپ نے قرآن پاک کے اوپر دنیا کے اندر سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. یہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ 4 صحابہ کرام جن کو ابادلہ اربع کہتے ہیں، یہ چوٹی کے فقیہ تھے، چوٹی کے، اور انہوں نے سارے کا سارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا تھا. جن میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں، ان کے بارے میں تو حضور نے دعا بھی کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالتأویل، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کے اندر فقاہت عطا فرما. اور جس کے بارے میں پھر حضور دعا فرما دیں، کیا ہی بات ہے. ایک تو حضور کی دعا، دوسرا مبارک خون حضور کا، اہل بیت کرام میں سے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ 4 صحابہ کرام مکہ اور مدینہ عرب میں تھے، حجاز میں تھے. انہوں نے جو مدرسہ بنایا اس کو کہتے ہیں مدرسہ اہل الحدیث. انہوں نے جو مدرسہ بنایا نا، جہاں سے یہ پھر لوگوں کو آگے تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، اس کو کہتے ہیں مدرسہ اہل حدیث. اب اہل حدیث، یہ جو آج کے دور کا اہل حدیث ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس اہل حدیث کے مدرسے سے مراد وہ اہل حدیث ہیں کہ جو صرف عمل ہی حضور کے فرامین پہ کرتے تھے، جو صرف عمل ہی قرآن پاک کی جو ترتیب کے اوپر کرتے تھے، جن کا تعلق ہی صرف اس بات سے تھا کہ اللہ کے نبی کے فرمان سے نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر. یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جو عادت پھر آگے ائمہ کرام اور مجتہدین کو پڑی کہ وہ مسائل کی پھر لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے تفریح نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آج امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سب سے ٹاپ پہ جاتی ہے، یہ باقی فقہا کی فقہ نیچے جاتی ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ چیلنجز تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے، سارے کا سارا عجم تھا، یہ عربی کو اس انداز سے سمجھ نہیں سکتے تھے جیسے صحابہ سمجھ رہے تھے، عربی لٹریچر کو یہ ویسے پڑھ نہیں سکتے تھے جیسے وہ لوگ پڑھتے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو جب یہ مختلف فتنے، کوئی نماز کا انکار کر رہا تھا، کوئی جہاد کا انکار کر رہا تھا، جس طرح آج ہم لوگ بھی کرنی کتراتے ہیں نا، مجھے یہ کام نہ کرنا پڑے، مدینہ والے لوگ ایسے نہیں کرتے تھے، فارس کے لوگ کرتے تھے. امام صاحب نے کہا اگر اسی طرح سے دین ان کو ملتا رہا اور یہ چور بازاری کا والا راستہ نکالتے رہے تو دین تو مفقود ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر یہاں پہ یہ اسٹریٹجی استعمال کی کہ قرآن اور سنت وہی ہے، صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے اندر ترمیم کر کے ان کے درمیان سے مختلف قسم کے آسان کر کے مسائل نکال کے لوگوں کے اندر اسلام اور دین کی محبت اور اس کی آسانی کو پیدا کیا جائے، جس کی وجہ سے آج قرۂ ارضی کے اکثر حصے کے اوپر فقہ حنفی چلتی ہے. آپ نے جو مدرسہ بنایا اس کو مدرسہ اہل الرائے کہتے ہیں، چونکہ ظاہری بات ہے نا، مختلف قسم کے مسائل کے اندر ایک نئی راہ نکالنا، اس کو رائے کہتے ہیں. جی میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، یا میں یہ ایسا کہتا ہوں کہ ایسا کر لینا چاہیے. تو چونکہ یہاں پر رائے کا استعمال کیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، لیکن ان لوگوں کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے، مگر اس کے اندر تھوڑا سا یوں کر کے لوگوں کے لیے آسان راستہ فراہم کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بے شمار مسائل آگے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کے لیے آسان کر کے فقہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. جو مقاصد، جو میتھڈ، جو طریقہ کار آج بھی اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے دین سمجھنا انتہائی آسان ہے. اور وہ جو دوسرے تھے اہل مدینہ والے، وہ چونکہ عبارت کے ظاہر کے اوپر عمل کرتے تھے، حدیث کے ظاہر کو دیکھتے تھے. آج وہی سلسلہ ان کے ماننے والوں کے اندر پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہابیاں دی تے سنیاں دی لڑائی ہوندی رہندی ہے. بات کو سمجھے؟ یہاں پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ یہی وجہ ہے، چونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تعویلات کو نہیں دیکھتے، وہ دوسرے ائمہ کرام کی طرف جاتے ہیں. تو دوسرے ائمہ کرام جو تھے ان کا اجتہاد کا جو انداز تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کا انداز کچھ اور تھا. اس اجتہاد کے انداز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج لوگوں کے اندر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنا.
یا رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنا. یہ آخری بات میں عرض کرنے کو صرف مثال کے طور پہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے ان کے پاس بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور طریقہ کار موجود ہے. اب یہاں ان دونوں کے اندر فرق کیا ہوا؟ امام شافعی کہتے ہیں کرنا چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. ان دونوں کی رائے کے اندر اور روایت کے اندر مسئلے کے اندر فرق کہاں سے آتا ہے؟ فرق یہاں سے پیدا ہوا کہ امام شافعی جو تھے وہ آخری دور کے اندر مصر کی طرف چلے گئے تھے، اور مصر کی طرف جا کے پھر آپ نے جو ہے وہ شرعی مسائل ان کو وہاں پہ پھیلایا، دین پھیلایا، وہاں پہ آپ نے تبلیغ کی، اور آپ نے وہاں پہ جا کے جو سب سے پہلی کتاب لکھی اس کا نام ہے کتاب الام. یہ کتاب فقہی قواعد کے اوپر منطبق ہے جو آپ نے وہاں پہ جا کے سب سے پہلے لکھی. وہاں پہ جو کچھ لوگ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک حالت کے اندر چونکہ وہاں اس وقت تو گاڑیاں بھی نہیں تھیں، اس وقت تو جناب کوئی پیدل سفر ہوتے تھے یا خچر، گھوڑے، گدھے یا اونٹ کے اوپر سفر ہوتا تھا، زیادہ تیزی نہیں تھی اس دور میں، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا بالکل نہیں تھا، کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. جو کچھ بھی حاصل کرنا ہوتا تھا خود جا کے حاصل کرنا پڑتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک حکم نازل ہوا کہ یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی، آپ نماز کے اندر رفع یدین کرنا شروع کر دیں. کوئی وجہ تھی، کوئی حکمت تھی، رفع یدین حضور نے کیا. اب اس وقت حضور کو جن صحابہ نے دیکھا، ابھی رفع یدین کا حکم جاری تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اپنی ڈگری پاس کر چکے ہو، اب فلاں علاقے میں تم جا کے تبلیغ کرنا شروع کر دو. اب جنہوں نے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تھا یا حکم سنا تھا وہ تو چلے گئے دوسرے ملک کے اندر. اب جب وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو پھر حکم آ گیا کہ اب رفع یدین نہیں کرنا، اب رفع یدین نہیں کرنا، تبدیلی پیدا ہو گئی. اب یہ حکم جن صحابہ نے پڑھا انہوں نے کہا جی اب رفع یدین نہیں کرنا، منسوخ ہو گیا، حکم ختم. جنہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا، چونکہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، وہی صرف اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوتی تھی، یا تو وہی کسی اور کے اوپر بھی آتی ہوتی تو رب ان کو بھی پیغام دے دیتا. اب وہی حضور کے اوپر آئی کہ اب رفع یدین نہیں کرنا، لیکن یہ نہ کرنے کا حکم ان تک نہیں پہنچا. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، حضور رحلت فرما گئے، بعد میں جب یہ مختلف قسم کے مسائل سامنے آئے، ادھر والے صحابہ نے کہا کہ ہم نے حضور کو کرتے دیکھا تھا، ادھر والے صحابہ نے کہا کہ حضور نے منع کر دیا تھا. اب دونوں طرف احادیث ہیں، دونوں طرف سند ہے، دونوں طرف راوی موجود ہے. اب دونوں میں سے کسی کی بھی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، چونکہ دونوں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور حضور کے فرامین موجود ہیں. اب اس کے اندر تطبیق پیدا کرنی تھی، ہم نے اس حدیث کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے اس حدیث کو بھی نہیں چھوڑنا. اب جب تطبیق پیدا کرنے کی باری آئی تو پھر اس سارے مسئلے کو کھنگالا گیا کہ پہلے حکم کیوں دیا گیا تھا اور بعد میں منع کیوں کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ بھی دیکھی گئی کہ جنہوں نے کہا کہ رفع یدین کرنا چاہیے ان کی جو روایت ہے اس روایت کی اتھینٹسٹی کیا ہے، مضبوطی کیا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے ان کی روایت کا ثبوت کیا ہے. اب جب ثبوت سارے دیکھے گئے اور دور کا موازنہ کیا گیا، حالات و واقعات کو جب جانچا گیا، پڑتالا گیا، دیکھا گیا، تو مسئلہ یہ نکلا کہ پہلے حکم دیا تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا تھا. اور حکم دیا کیوں گیا تھا وہ وجہ بھی سامنے آئی، اور منسوخ کیوں کیا گیا وہ وجہ بھی سامنے آ گئی. پھر اس کے بعد روایت کو دیکھا گیا، جس کے اندر یہ حکم تھا کہ کرنا چاہیے ان تک جو سند پہنچی تھی وہ کمزور تھی، اور جن کے پاس یہ تھی کہ نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس جو سند تھی وہ مضبوط تھی. بات تھوڑی سی علمی ہے لیکن آپ کو سمجھنی پڑے گی. اللہ خیر کی تھی تو پورے عالم بن جاؤ گے الحمدللہ. جے میں تھے رہا تھے، یہ باتیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں ہمارے لوگوں کے لیے. اگر نہیں سمجھ آئے گی تو پھر لڑائیاں ہی ہیں، پھر کفر کے فتوے ہی ہیں، پھر تیری نماز بھی نہیں ہوئی، پھر میری نماز بھی نہیں ہوئی. پھر یہی باتیں ہیں ساری کہ جو لوگ ایک دوسرے سے پھر نفرت کرتے پھرتے ہیں، لیکن ان اماموں کے درمیان آپس میں نفرت نہیں تھی. آخری بات ہے، امام شافعی کے حالات کو پڑھ کے دیکھ لیں. امام شافعی ایک واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب امام شافعی ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے گئے، مزار پہ سلام کرنے کے لیے گئے.
وہاں پہ جا کے انہوں نے شکر کے 2 نفل پڑھے یا توبہ کے 2 نفل پڑھے یا جس بات کے بھی حاضری کے 2 نفل پڑھے، کچھ بھی کیا تھا، جب آپ نے 2 نفل پڑھے تو آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ امام شافعی کے حالات کے اندر یہ بات لکھی ہے، آپ نے رفع یدین نہیں کیا، حالانکہ ان کا مسئلہ اپنا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے۔ ان کے خلفاء اور شاگردوں نے تلامذہ نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، یہ ڈبلنگ کیوں ہے؟ ادھر کہتے ہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ آگے آپ نے کیا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے استاذ ہیں، یہ مجھ سے بڑے امام ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں آ کے اپنی فقہ کے اوپر عمل کروں۔ کیا آج کے دور میں استاد اور شاگرد کا یہ لنک ہے؟ باپ اور بیٹے کا یہ رشتہ ہے؟ جناب گردن اتارنے کو پھرتے ہیں سارے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہے، لیکن ان کے درمیان آپس میں لڑائیاں نہیں تھیں۔ ان کی جو فقہ کا مدار تھا وہ صرف اور صرف امت کی رہنمائی اور اللہ کی رضا تھی۔ لیکن آج کے لوگوں کے پاس نہ امت کی رہنمائی ہے، نہ اللہ کی رضا ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا سکہ باری ہونا چاہیے۔ اس لیے تھوڑا سا رحم کھائیں اپنے آپ کے اوپر۔ دین کے ساتھ اگر ہم دوغلا پالیسی کریں گے نا تو نہ وہ ہمیں دنیا کے اندر چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا، یہاں بھی ذلیل کرے گا وہاں بھی رسوا کرے گا۔ لیکن اگر دین کے ساتھ وفا کریں گے، وہ وفا صرف اسی حالت میں ہو سکتی ہے کہ اسلامک لٹریچر کو سٹڈی کیا کریں، علماء کے پاس بیٹھ کر ڈسکس کیا کریں۔ میں نے ابتدا میں ایک بات کی تھی، اب چونکہ جمع غفیر زیادہ ہے تو دوبارہ کیے دیتا ہوں۔ میں اگلے دن ایک تحقیق پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ مغرب کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے، خاص طور پہ مسلمان پاکستان کے علاقے کو، تو مغرب کے لوگ جو ہیں وہ 100 میں سے 99% قرآن کتاب پڑھتے ہیں، سٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگ 100 میں سے 1% بھی کتاب نہیں پڑھتے۔ 100 میں سے 1% کہاں، 1% بھی نہیں پڑھتے کہاں، اور 99% کہاں پہ؟ پھر ہم یہ بات کہتے پھریں کہ وہ کامیاب ہیں یا وہ آگے نکل گئے۔ وہ کیوں آگے نکلے ہیں؟ آپ کی نیگلیجنسی کی وجہ سے نکلے ہیں، ہماری کمزوری کی وجہ سے نکلے ہیں، ہماری بے ترتیبی کی وجہ سے نکلے ہیں۔ ہم نے ان کو موقع دیا تو وہ ہم سے آگے نکلے، مگر نہ جتنا پاورفل دین ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، سورس وہ سارے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرے، محبت پیدا کرے اپنے اندر دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ، اور صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی دن رات کی قربانیوں کے ساتھ محبت پیدا کریں۔ کم از کم دن میں 10 منٹ بس ڈیلی ایک ٹائم خاص کر لیں۔ جس ٹائم میں آپ موبائل چلاتے ہیں نا، 1 گھنٹہ جہاں پہ موبائل چلاتے ہیں 50 منٹ چلا لیں، 10 منٹ صرف آپ ایک کتاب کو دے دیں۔ ہمیں اردو بولنی نہیں آتی، حالانکہ ہماری قومی زبان ہے، سوموار کو 14 اگست بھی آ رہی ہے، بڑے زور و شور سے ہم منائیں گے۔ ہم جیسا بڑا تو جیالہ کوئی نہیں ہے ملک پاکستان کا۔ جن مسلمانوں نے 2.5 لاکھ مسلمانوں نے جنہوں نے اس پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے قرض کو کون ادا کرے گا؟ کیوں قربانیاں دی تھی؟ کہ نماز ہم پڑھ سکیں، آزادانہ طور پہ قرآن پڑھ سکیں، ہم اسلام کے اوپر عمل کر سکیں۔ جنہوں نے 2.5 لاکھ کے قریب مسلمان کاٹے گئے، عورتوں کی عزتیں نیلام ہوئیں، شیر خوار بچوں کی گردنوں کو دبایا گیا، اور کہاں وہ دلی سے ٹرین چلی تھی مسلمانوں کی لاشوں کی، لاہور پہنچی تھی، اور سارے کا سارا رستہ خون آلود تھا۔ کون جواب دے گا ان خون کے قطروں کا؟ وہ جواب ہم نے دینا ہے، ہم مقروض ہیں اس کے۔ لیکن وہ قرض کیسے ادا ہوگا؟ وہ قرض ایسے ادا ہوگا، راتیں جاگیں، لیکن راتیں موبائل چلانے کے لیے نہ جاگیں، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے نہ جاگیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگیں۔ 5 وقت نماز کے پابند بنیں، نہ تہجد پڑھیں، نہ نوافل پڑھیں، نہ نفلی کام کریں، چھوڑ دیں سارے کام۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے خدا کی قسم 10 منٹ بھی نہیں لگتے 5 وقت کی صرف فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے۔ آپ اس کا 15 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، آپ اس کا جو ہے وہ انالیسس کر کے دیکھ لیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے معیار کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے،
اس نبی کا جو جنت کے مالک ہیں، اس نبی کا جو کائنات میں سب سے عزت والے زیادہ ہیں، اس نبی کا کلمہ کہ جس کو کافر بھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ کیا کیا مثالیں میں اس کے اوپر آپ کے سامنے بیان کروں؟ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار اور دانشور ہیں، زیادہ مارکیٹ کے اندر گھومتے پھرتے رہتے، میرا تو تعلق ہی مولویوں کے ساتھ ہے، آپ تو دنیا دار لوگ ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے، ہر قسم کی باتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے کردار کو ٹھیک کریں اور خود کو سمجھائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلام سکھایا تو ہم باقی بچیں گے، اگر اسلام نہ سکھایا تو ہم غلام بن چکے ہیں، دوبارہ پھر سے ہمارے اوپر غیار مسلط ہو چکے ہیں۔ وہ 75 سال پہلے جو پاکستان آزاد ہوا تھا نا، وہ بس لفظوں کے اندر لکھنے کے لیے آزاد ہوا تھا، آج ویسے کا ویسے ہی غلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق